إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ تمام قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہمارا معبود اور مسجود ہے، خالق و مالک ہے، رازق ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم السلام و تسلیم پر، خاص کر نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل اور اولاد پر، آپ کی ساری امت پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج خطبہ جمعہ کا عنوان ہے اللہ رب العالمین کا تعارف، اللہ رب العالمین کا انٹروڈکشن۔ اللہ کی ذات ایسی ہے نہیں کہ جس کو انٹروڈیوس کرایا جائے، مگر اللہ کی معرفت حاصل کرنا، اللہ رب العالمین کے بارے میں جاننا ضروری ہے ہمارے لیے۔ ہم اس اعتبار سے اس کا تعارف سمجھتے ہیں اور کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے بارے میں جاننا، اللہ کی معرفت حاصل کرنا کیوں ضروری ہے؟ یہ اس لیے ضروری ہے کہ ایک انسان جب اللہ رب العالمین کے بارے میں جانتا ہے تو وہ ہر طرح کے گناہ سے، ہر طرح کے ظلم سے، ہر طرح کی ناانصافی سے بچتا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یری، وہ یہ محسوس کرتا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ ایک انسان جب یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ وہ مشکلیں جتنی زیادہ ہو، پریشانیاں جتنی زیادہ ہو، وہ یہ مانتا ہے ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، مشکلیں جتنی زیادہ ہو، آزمائشیں جتنی بڑی ہوں، ہمیشہ یقین رکھو کہ اللہ کی رحمتیں تمہارے ساتھ ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دے دیا اور اپنے نفس پہ رحمت کو لازمی اور ضروری قرار دیا۔ ایک انسان جب یہ یقین رکھتا ہے، جب یہ ایمان رکھتا ہے، یا جب یہ علم رکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اس کی قدرتیں میرے ساتھ ہے، اس پوری کائنات پہ اس کا دبدبہ ہے، تو اس کی زندگی کا سمت متعین ہو جاتا ہے، اس کی زندگی کا ڈائریکشن متعین ہو جاتا ہے، وہ گول متعین کر لیتا ہے۔ جب اللہ رب العالمین کے بارے میں صحیح علم اور صحیح معرفت انسان حاصل کر لیتا ہے تو اس کی زندگی کی الجھنیں ختم ہو جاتی ہیں، وہ ڈسٹریکٹ نہیں ہوتا، اپنے زندگی کا ایک سمت متعین کر لیتا ہے، ایک ڈائریکشن متعین کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسی کو بیان فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ اب عبادت کا مطلب صرف یہی نہیں کہ اللہ رب العالمین کی چند عبادتیں کر لی جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں پہلے نمبر پہ بیان کیا انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ گویا انسان جس قسم کے اعمال کو کرے اس نیت کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو جائے، اللہ رب العالمین اس سے خوش ہو جائے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے کسی کی ہیلپ کرنا ہو، چاہے کمانا ہو، کھانا ہو، ساری چیزیں عبادت بن جاتی ہیں اگر وہ اللہ رب العالمین کے حکم کے تابع رہ کر کرے تو۔ اللہ رب العالمین نے اسی طرف اشارہ کیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میرے احکام کی فرما برداری کرے، میری تابع داری کرے۔
اور قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو اندازہ ہوتا ہے کہ بار بار اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے یہ مطالبہ کیا، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، سارے علوم کو ایک طرف رکھو، پہلے یہ جانو کہ تمہارا معبود کون ہے، اللہ کون ہے، اس بارے میں تفصیلات حاصل کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے، قبر میں فرشتے آتے ہیں، اس سے سوال کرتے ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے، تمہارا نام کیا ہے؟ یہ سوال ہوتا ہے کیا؟ تمہارا سر نیم کیا ہے؟ تمہاری ڈگری کیا ہے؟ اسٹیٹس کیا ہے؟ خاندان کیا ہے؟ کیا کچھ کیا دنیا میں تم نے؟ کوئی سوال نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین کو ان چیزوں سے مطلب ہی نہیں ہے۔ آپ کا اسٹیٹس کیا تھا؟ آپ کا رتبہ کیا تھا؟ آپ کا مقام و مرتبہ کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے، یہ کس خاندان کے ہیں، کس رتبہ کے حامل ہیں، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، کیا ہے تم نے، اور اعمال کیسے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں کا جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، اللہ رب العالمین سے تقوی اختیار کرنے والا ہے، وہی اللہ رب العالمین کے یہاں بہت زیادہ ریسپیکٹڈ ہے۔ تو پہلا سوال یہ نہیں کیا جائے گا کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کا سرنیم کیا ہے، آپ کا خاندانی اسٹیٹس کیا ہے، آپ قائم خانی ہو، آپ منہار ہو، کیا ہو، کچھ نہیں، من ربو کا، یہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے۔ پہلا سوال یہی ہوگا، اس کے بعد دیگر سوالات۔ تو اسی لیے انسانوں کے لیے ضروری ہے، خاص طور پر مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ جب اسے یہ پیغام مل گیا، قرآن حدیث کا یہ فرمان مل گیا کہ اللہ رب العالمین نے اس کو اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو وہ یہ جانے کہ اللہ رب العالمین ہے کون ہے ہمارا خالق، کون ہے ہمارا مالک۔ اس دنیا میں جب انسان پیدا ہوتے ہیں، اس کو ساری چیزیں بتائی جاتی ہے، بیٹا یہ ماما ہیں، بیٹا یہ چاچا ہیں، بیٹا یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، مگر یہ نہیں بتایا جاتا کہ خالق کائنات کون ہے، اس کی عظمتیں کیا ہیں، اس کی خصوصیات کیا ہیں۔ اصل ذمہ داری ماں باپ کی یہی ہے کہ وہ بتائیں کہ اس کا اصل خالق کون ہے۔ ماں باپ تو سیکنڈری طور پر اس دنیا میں لانے والے ہیں، سبب ہیں، مگر اصل جو خالق اور مالک ہے اس کی پہچان کرانا، اس کی معرفت دینا، یہ تمام گارجینز کی ذمہ داری ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں جاننے کی جو تڑپ ہے، للک ہے، ہر انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، سائنسداں لوگ ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں، کیونکہ بنیادی سوال کا جواب انہیں مل نہیں پاتا ہے۔ وہ جوپیٹر کے بارے میں، وہ سن کے بارے میں، وہ مون کے بارے میں ساری ریسرچ کر کے دنیا والوں کو پیش کر دیتے ہیں، مگر ایک جو بیسک سوال ہے کہ وہ کون ہے، وہ اس دنیا میں آیا کیوں ہے، اس کا اصل کریٹر کون ہے، اس سوال کا جواب نہ جاننے کی وجہ سے بہت سارے پڑھے لکھے لوگ ڈپریس ہو جاتے ہیں، بہت سے پاگل ہو جاتے ہیں، بہت سے خودکشی کر لیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں یہ بات رکھی ہے کہ وہ جان ہی لے کہ اس کا اصل خالق مالک کون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا، اس کو واضح کیا، ما من مولود الا یولد علی الفطرۃ فابواہ یہودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ، کہ ہر انسان فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا تعارف لے کر پیدا ہوتا ہے، اللہ کے بارے میں جانکاری لے کر پیدا ہوتا ہے۔ وہ عالم الست سے، یعنی روح کی دنیا میں جب اس نے اللہ کے سامنے یہ اقرار کیا تھا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہمیشہ آپ ہی ہمارے رب رہیں گے، یہ اقرار لے کر پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت لے کر آتا ہے۔ اسی لیے ضروری ہے انسان کے لیے کہ وہ اس معرفت کی اور تفصیلات معلوم کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بچہ فطرت الہی پر پیدا ہوتا ہے، فطرت توحید پر پیدا ہوتا ہے، اللہ کی معرفت لے کر آتا ہے، مگر اس کے والدین اس کو ڈسٹریکٹ کر دیتے ہیں۔ الا یولد علی الفطرۃ فابواہ یہودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ، اس کے والدین اسے یہودی بنا دیتے ہیں،
مجوسی بنا دیتے ہیں، مشرک بنا دیتے ہیں، کافر بنا دیتے ہیں، بدعتی بنا دیتے ہیں، فاسق بنا دیتے ہیں، فاجر بنا دیتے ہیں، دنیا دار بنا دیتے ہیں، مادہ پرست بنا دیتے ہیں، دین سے بیزار کر دیتے ہیں۔ یہ والدین ہوتے ہیں جو اپنے کلچر کے ذریعے سے، اپنے ماحول کے ذریعے سے اپنے بچوں کو بناتے ہیں یا بگاڑتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کی وجہ سے ہر انسان کے لیے اور خاص طور پر ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین کا مکمل تعارف حاصل کرے، اللہ رب العالمین کی مکمل معرفت حاصل کرے، کیونکہ ہمارے اعمال کا اور ہمارے عقائد کا جو بیس ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہی ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کے بارے میں ہمارا عقیدہ درست نہیں ہے، ہمارا علم صحیح نہیں ہے، ہماری معرفت صحیح نہیں ہے، تو بقیہ تمام عقائد بیکار ہیں، اکارت ہیں، ضائع ہیں، برباد ہیں۔ ہمارے تمام اعمال ضائع اور برباد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح فرمایا، اشارہ کیا، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ کچھ لوگ آئیں گے کل قیامت کے دن بہت ساری عبادتیں کر کے، بہت ساری نیکیاں کر کے، مگر نیکیاں کیسی ہیں؟ عقیدہ درست نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے بارے میں جو فلسفی ہونی چاہیے، جو نظریہ ہونا چاہیے، جو فکر ہونی چاہیے، ویسی فکر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تصلی نارا حامیہ، جہنم میں ڈال دو، ہباء منثورا، سارے اعمال ضائع اور برباد۔ اللہ رب العالمین ریت کے ذروں کی طرح ان نیکیوں کو، ان عبادات کو اڑا دے گا، غائب کر دے گا۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کریں، اللہ رب العالمین کا تعارف حاصل کریں۔ اچھا، اللہ رب العالمین کا معرفت، اللہ رب العالمین کا تعارف، یا اللہ کی معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ یہ دوسرا نقطہ ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اشارہ کیا ہے کئی مقامات پہ کہ اس کائنات میں غور و خوض کرو۔ کائنات میں غور و خوض کرنے سے بھی اللہ رب العالمین کا تعارف حاصل ہوتا ہے۔ ایک بندہ جب اس کائنات کی وسعت پہ غور کرتا ہے، کتنی عظیم یہ کائنات ہے، ہماری اس دنیا سے، جس میں زمین ہے، آسمان ہے، سمندر ہے، پہاڑ ہیں، اس سے کئی گنا بڑا ایک اسٹار ہے، ایک ستارہ ہے، اور اس طرح کے بے شمار ستارے ہیں، اور پھر 7 آسمان ہیں بڑے بڑے۔ تو اللہ رب العالمین کی ذات کتنی عظیم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرف اشارہ کیا، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ تم اللہ رب العالمین کی مخلوقات پہ غور و خوض کرتے، کائنات میں غور و خوض کرتے، یہ دیکھتے کہ معمولی اونٹ کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیسے بنایا ہے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور اللہ رب العالمین نے آسمان کو بغیر ستون کے کیسے اٹھایا ہے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور زمین ہلنے نہ لگے، زمین میں زلزلہ طاری نہ ہو جائے، زمین کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پلرز، پہاڑ کیسے گاڑ دیے ہیں اس میں، ان تمید بکم الارض، تاکہ زمین ڈولنے نہ لگے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کو اللہ رب العالمین نے ہموار کیسے بنایا ہے تمہارے فائدے کے لیے، تم چل سکو، پھر سکو، گاڑیاں دوڑا سکو۔ اگر یہ زمین نشیب و فراز میں ہوتی، اونچ نیچ کی صورت میں ہوتی، ہر جگہ پہاڑ ہوتے، انسان کے لیے ناممکن تھا کہ وہ یہاں زندگی گزار پاتا۔ انسان غور و خوض کرے۔ اللہ رب العالمین نے کائنات میں غور و خوض کرنے کا مطالبہ کیا۔ ایک انسان جب اس کائنات میں غور و خوض کرتا ہے تو اسے دکھتا ہے، اسے نظر آتا ہے کہ اس کائنات میں خوبصورتی بہت ہے، یہ چاند ہے، یہ سورج ہے، یہ مہکتے ہوئے پھول ہیں، یہ درخت ہیں، یہ ہریالیاں ہیں، یہ پرندوں کی چہچہاہٹ ہے، یہ سمندر ہے، یہ دریا ہیں، ساری خوبصورتی اس کی نظر کے سامنے ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صادق آتا ہے، ان اللہ جمیل، اس کو یقین ہوتا ہے کہ میرا رب جو ہے بہت خوبصورت ہوگا۔ یہ کائنات عظیم ہے تو میرا رب بہت عظیم ہوگا، میرا رب بہت عظیم ہے۔ یہ کائنات بہت خوبصورت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا رب بہت خوبصورت ہے، اس کا ٹیسٹ بہت خوبصورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ خود خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ کائنات کی ساری چیزیں خوبصورت ہیں۔ آسمان میں دیکھیے ستارے، لگتا ہے کسی نے یوں بکھیر دیے ہیں، مگر ان بے ترتیبیوں میں بھی ایک بڑی خوبصورت ترتیب ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا جمال ہے، یہ اللہ کی خوبصورتی ہے۔ اسی طرح ایک انسان جب اس کائنات میں غور و خوض کرتا ہے تو اسے نظر آتا ہے کہ اس کائنات میں حکمتیں بہت زیادہ ہیں، اس کائنات میں حکمتیں بہت زیادہ ہیں، ہر جگہ حکمت ہے، ہر جگہ فلسفی ہے۔
ہر جگہ میننگ فل کارنامے ہیں، کوئی بھی چیز باطل اور بیکار نہیں ہے۔ معمولی ایک انسان جب کھانا کھانا شروع کرتا ہے، پلیٹ میں کھانا اور انسان کھا رہا ہے، ہماری دقت کیا ہے کہ ہمارے سامنے جو ونڈرز ہیں، نئی نئی چیزیں ہیں، بڑی حکمت کی چیزیں ہیں، ہم چونکہ ان چیزوں سے یوز ٹو ہو گئے ہیں، عادی ہو گئے ہیں، اس لیے ان کی اہمیت سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ کبھی غور کیا کہ ہم جو کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھاتے ہوئے اگر اللہ رب العالمین نے ہماری آنکھیں پیچھے بنائی ہوئی ہوتی تو ہم کیا کرتے؟ پلیٹ کو ایک مرتبہ پیچھے لے جاتے، بھائی آنکھ دیکھ کے بتا اس میں کوئی کیڑا پتنگا تو نہیں ہے، پھر سامنے لاتے، پھر ناک سے ہم یہ مطالبہ کرتے، سونگھ کے دیکھ اس میں کوئی بدبو تو نہیں ہے، اس کے بعد انسان کھا پاتا۔ اللہ رب العالمین نے آنکھیں سامنے رکھی، اس کے ساتھ میں ناک بھی رکھا چہرے میں، تاکہ انسان ان تمام صعوبتوں سے دوچار نہ ہو۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے دی ہوئی ایک عجیب و غریب نعمت ہے، عظیم نعمت ہے، یہ ونڈر ہے انسان کی زندگی میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، کہ ہم انسانوں کو دکھائیں گے اپنی نشانیاں اس کائنات میں بھی جب وہ غور کرے گا، اور اس کی ذات میں بھی جب وہ اپنے آپ پہ غور کرے گا، اپنے جسم کے آرگنز پہ، اپنے جسم کے اعضاء پہ، حتی یتبین لہ انہ الحق، یہاں تک کہ واضح ہو جائے گا کہ حق بات کیا ہے، اور اللہ رب العالمین کے علاوہ، اللہ کے پیغام کے علاوہ اور کوئی دوسری بات حق ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تو کائنات پہ غور و خوض کرنا یہ اللہ رب العالمین کی معرفت کا ایک سورس ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کائنات پہ غور و خوض کرنے سے ہی اللہ رب العالمین دریافت ہو جائے گا، اللہ رب العالمین مل جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ایسے بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے کائنات میں غور و خوض کیا، جنہوں نے کائنات کو دریافت کیا، سورج کے بارے میں بے شمار تفصیلات، چاند کے بارے میں بے شمار تفصیلات، انسان کے بارے میں بے شمار تفصیلات، انسان کے اندر 71% پانی ہے، تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، ساری تفصیلات معلوم ہے اس کو۔ مگر اس سے پوچھ لیجئے، ایسے سائنسدانوں سے پوچھ لیجئے، اچھا یہ بتا کائنات میں یہ ساری چیزیں ہیں، سب کچھ ہے، بڑی بڑی تفصیلات تم نے بتا دی ہے، یہ بتا یہ کائنات ہے کیوں؟ کیوں کا جواب نہیں ہے۔ انسان کے بارے میں بھی ساری تفصیلات یہ سائنسداں بتا دیں گے، کائنات میں غور و خوض کر کے، مشاہدہ کر کے، مطالعہ کر کے، مگر ان سے پوچھئے انسان بنایا کیوں گیا؟ کیوں کا جواب میرے پاس نہیں ہے۔ اصل جواب تو یہی ہے، اور اصل سوال یہی ہے، جو ہے وہ تو دکھ رہا ہے، یہ کیوں ہے اس کا جواب دو۔ اس کا جواب سائنسدانوں کے پاس نہیں ہے، کائنات کا مطالعہ کرنے والوں کے پاس نہیں ہے، اس کا جواب کس کے پاس ہے؟ انبیاء کے پاس۔ انبیاء جتنے ہوئے وہ ٹیچرز ہوئے، سائنسداں جتنے ہیں سب اسٹوڈنٹ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا انما بعثت معلما، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں ٹیچنگز کروں، میں لوگوں کو پڑھاؤں، سکھاؤں، تعلیم دوں، تدریس کروں۔ تو تمام انبیاء کی حیثیت یہی رہی ہے، یعلمہم الکتاب، کہ وہ لوگوں کو ٹیچ کریں، لوگوں کو بتائیں۔ تو یہ ساری باتیں، یہ ساری تفصیلات اصل میں حقیقی طور پر کون بتاتے ہیں؟ درست طریقے سے کون بتاتے ہیں؟ انبیاء بتاتے ہیں، سائنسداں نہیں بتا سکتے۔ تو مین سورس جو ہے اس کائنات کو جاننے کا اور اللہ رب العالمین تک پہنچنے کا، وہ کیا ہے؟ وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں، ہمارے لیے قرآن کریم کی تعلیمات ہیں۔ ہم نے دو نقطے جان لیے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا تعارف کیوں ضروری ہے، دوسرے یہ کہ اللہ رب العالمین تک پہنچنے کے لیے جو تعلیم، جو میڈیم ہونا چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے۔ کائنات کے ذریعے سے، کنٹمپریری علوم کے ذریعے سے ہم اللہ رب العالمین کے بارے میں ایگزیکٹ نالج نہیں لے سکتے ہیں، ایگزیکٹ نالج ہم نہیں لے سکتے ہیں۔ ایگزیکٹ نالج کہاں سے آئے گا؟ انبیاء کی تعلیمات کے ذریعے سے، نبیوں کی تعلیمات کے ذریعے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے اور حدیث کے ذریعے سے۔ اب کچھ اہم سوالات ہیں۔ اللہ رب العالمین کون ہے؟ اگر کوئی سوال کرے کہ یہ بتاؤ اللہ رب العالمین کون ہے، تو کیا جواب ہوگا؟ اللہ رب العالمین کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار اور مشرکین نے مطالبہ کیا تھا کہ بتاؤ اللہ کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں سورہ اخلاص نازل کیا۔ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد۔ قل هو اللہ احد کا مطلب کیا ہے، ترجمہ کیا ہے؟ کم از کم یہ تو ہمیں یاد ہونا ہی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، کہہ دو اللہ ایک ہے، اللہ احد،
کہہ دو کہ اللہ ایک ہے اور اللہ اللہ ہے. اللہ کا پرسنل نیم جو ہے وہ اللہ ہے. اللہ کا معنی کیا ہے؟ کوئی اگر پوچھ دے آپ سے کہ اللہ کا معنی کیا ہے، کوئی بتا دیجئے. اللہ کا معنی کیا ہے؟ ایک معبود. جمعہ کے درمیان اس طرح کے سوالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر لیا کرتے تھے، یہ بھی سنت کا حصہ ہے. اللہ کا مطلب ہے ایک معبود جس کی عبادت کی جائے، جس سے ڈرا جائے اور جس سے امید کی جائے. تین چیزیں شامل ہیں اللہ میں. الہ سے بنا ہوا ہے اور اس سے پہلے ال آ گیا. الہ تھا اصل میں. الہ کے بیچ میں جو ای ہے اس کو کاٹ دیا گیا عربی گرامر کے اعتبار سے، اور اللہ رب العالمین نے الہ کو اللہ بنا دیا. اللہ کا مطلب کیا ہوا؟ وہ ایک معبود جس کی عبادت کی جائے، جس سے ڈرا جائے اور جس سے امید کی جائے. تین باتیں شامل ہیں. اللہ سے ڈرنا ہے، کسی اور سے نہیں ڈرنا ہے. امیدیں اللہ سے، کسی اور سے امید نہیں لگائی جا سکتی ہے. عبادت اللہ کی، کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی. لفظ اللہ میں ہی توحید کے سارے اقسام پائے جاتے ہیں. تو اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے. اللہ کا پرسنل نیم جو ہے وہ اللہ ہے. بقیہ نیم جو ہیں وہ اللہ رب العالمین کے صفاتی نام ہیں، خوبیوں والے نام ہیں. اللہ رب العالمین کے صفاتی نام ایک حدیث میں 99 ہیں، ایک حدیث میں 106 ہیں، اور قرآن کریم کی ایک آیت میں بے شمار ہے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. تو آپ یہ نہیں کہیں گے آج سے کہ اللہ کے صرف 99 ہی نیم ہیں. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے صرف 99 نیم ہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ کے بے شمار اچھے اچھے نام ہیں. وہ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام بھی ہیں. اللہ رب العالمین کہاں ہے؟ اللہ رب العالمین کہاں ہے؟ یہ دوسرا سوال، چونکہ وقت نہیں ہے. اللہ رب العالمین کہاں ہے؟ اللہ رب العالمین عرش پہ ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے. اللہ ہر جگہ کیوں ہے؟ اب کائنات میں غور و خوض کرنے کی میں نے بات کی ہے نا. تو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کی سیر بھی کرائی ہے، اس کی ماہیت بھی بتائی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی کرسی جس پہ اللہ رب العالمین کا قدم مبارک ہے، اللہ کی کرسی جس پہ اللہ رب العالمین کا قدم مبارک ہے، وہ کیسے ہے؟ اللہ رب العالمین کی کرسی کے مقابلے میں ہماری جو دنیا ہے، زمین آسمان، سارے سٹارز ملا کر، جوپیٹر ملا کر، سمندر ملا کر، ساری کائنات کیسے ہے؟ جیسے ایک انگوٹھی. اللہ رب العالمین کی کرسی کے مقابلے میں یہ پوری کائنات ایسے ہے جیسے ایک انگوٹھی. اتنی بڑی کائنات ہے، اور اس کائنات کے اتنے عظیم ہونے کی دلیل ہم کہاں سے لیتے ہیں؟ ہم سائنس میں بھی پڑھتے ہیں. ٹیچرز جو غیر مسلم ہیں وہ بھی بتاتے ہیں کہ ہماری دنیا سے کئی گنا بڑا ایک اسٹار ہے، کئی گنا عظیم ایک اسٹار ہے، اور اس طرح کے لاکھوں کروڑوں اور بے شمار اسٹارز ہیں. تو ان وسعتوں سے اللہ کے عظیم ہونے کا اندازہ ہوتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کا تعارف ہو گیا. اللہ رب العالمین کہاں ہے؟ اللہ رب العالمین الرحمن علی العرش استوى. اللہ ہر جگہ نہیں ہے. آج سے یہ عقیدہ ہونا چاہیے آپ کا. اللہ رب العالمین ہر جگہ نہیں ہے. اللہ رب العالمین کو ہر جگہ ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ جب یہ کائنات انگوٹھی سے بھی مختصر ہے اس کے نزدیک، تو اس کو دیکھنے میں، سننے میں کوئی دقت ہو سکتی ہے؟ نعوذ باللہ کبھی ممکن نہیں ہے. ساری چیزیں اس کے سامنے ہیں، اس کو کسی میڈیم کی، کسی سہارے کی کبھی کوئی ضرورت نہیں. اللہ احد، اللہ ایک ہے. اللہ صمد، اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں. اللہ رب العالمین بے نیاز ہے. اللہ رب العالمین کو کبھی کسی چیز کی ضرورت ہے ہی نہیں. ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. اللہ رب العالمین کے لیے مال، اسباب، رشتہ داریاں انسان کے سہارے کے لیے ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین جب بے نیاز ہے، اس کو کسی رشتہ دار کی ضرورت نہیں ہے. نہ وہ کسی سے پیدا کیا گیا ہے، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے اپنے پیٹ سے. اللہ رب العالمین نے ساری کائنات کو کن فیکون کے ذریعے سے پیدا کیا ہے. آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا اللہ رب العالمین نے. تو اس کا کوئی رشتہ دار اس طرح سے نہیں ہے کہ اس نے اپنے پیٹ سے کسی کو جنم دیا ہو، یا کسی کے پیٹ سے اس نے جنم لیا ہو. ولم یکن لہ کفوا احد. اس کے پیرلل میں بھی کوئی نہیں ہے، اس کے برابر میں بھی کوئی نہیں ہے. یہ اللہ رب العالمین کا تعارف ہے. کبھی آیت الکرسی ٹھیک سے پڑھنا، کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ اسم اعظم بھی ہے. اللہ رب العالمین وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جس کی کوئی عبادت، جس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی ہے. الہ کا مطلب ہوتا ہے معبود. جب بھی اللہ رب العالمین پر ایمان اور یقین کی بات ہوگی، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا مطالبہ یہ ہوگا کہ یہ اقرار کرو تمہارے اندر جو گندگی ہے، کسی اور کی عبادت کرنے کا جو عقیدہ ہے، ان تمام عقیدوں کو نکال کر باہر پھینکنا ہوگا.
تب گلاس کا پانی صاف ہوگا۔ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں، تمام غیر معبودوں کو، باطل معبودوں کو اپنے ذہن و دماغ سے نکال کر کھروچ کر پھینکنا ہوگا۔ اس کے بعد یہ اقرار کرنا ہوگا هو الحی القیوم، وہی ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اللہ رب العالمین کا تعارف کراتے ہوئے فرمایا اللہم انت الاول، اللہ کب سے ہے، اللہ کب تک ہے، اس کا جواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں دیا، اللہم انت الاول، اے اللہ تو اول ہے، ہمیشہ سے ہے، لیس قبلک شیء، تجھ سے پہلے کوئی اور چیز ہے ہی نہیں، وانت الآخر، اور اللہ تو آخر ہے، تیرے بعد اور کوئی چیز نہیں ہے، وانت ظاہر، اللہ رب العالمین تو سب سے زیادہ دکھنے والی شے ہے، دکھنے والی ذات ہے، شے نہیں، دکھنے والی ذات ہے، اللہ رب العالمین تو سب سے زیادہ دکھنے والی ذات ہے، تیری قدرتیں، تیرے کارنامے ہر جگہ دکھ رہے ہیں، ہے نا، قدرتوں کے اعتبار سے اللہ رب العالمین ہر جگہ دکھ رہا ہے، عیاں ہیں، نمایاں ہیں، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ، اور اے اللہ رب العالمین تو اپنی ذات کے اعتبار سے سب سے زیادہ پوشیدہ ہے، تجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا آج تک، وہ آنکھیں بنی ہی نہیں ہیں اس دنیا میں جو اللہ رب العالمین کی ذات کو دیکھ سکے۔ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ، تو سب سے زیادہ پوشیدہ ہے، لَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، تیرے علاوہ اور کوئی چیز پوشیدہ ہے ہی نہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا مختصر تعارف ہے، انشاءاللہ یہ سلسلہ چلے گا۔ ہم نے مختصر باتیں کیا جانی ہیں، اللہ رب العالمین کا تعارف ضروری ہے ہمارے لیے۔ دوسری چیز یہ کہ اللہ رب العالمین کو جاننے کے لیے جس تعلیم کی ضرورت ہے وہ تعلیم ہے قرآن اور حدیث، نبیوں کی تعلیم۔ آپ کنٹمپریری نالج کے ذریعے سے اللہ کی صحیح معرفت حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ بہت سارے سائنسداں ہوئے ہیں جنہوں نے ان تعلیمات کو لیا مگر وہ سائنس میں الجھ کر ہی رہ گئے، وہ سورج میں الجھ کر ہی رہ گئے، اس کے آگے گئے ہی نہیں۔ تو نبیوں کی تعلیم، قرآن و حدیث کی تعلیم ضروری ہے۔ تیسری بات یہ، اللہ رب العالمین کا صحیح تعارف ہمارے ذہن و دماغ میں ہونا چاہیے۔ جو عقیدہ ہے اللہ رب العالمین کے بارے میں، جو نظریہ ہے، یہ نظریہ جب تک صحیح نہیں ہوگا سارے اعمال اکارت ہیں، بے معنی ہیں، ضائع ہیں۔ انسان اپنے خالق کو نہ جانے، اپنے مالک کو نہ جانے، اپنے رازق کو نہ جانے، اس سے بڑی محرومی انسان کے لیے اور کیا ہوگی۔ اسی لیے انشاءاللہ اس سلسلے کو ہم آگے بھی جاری رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین کے سلسلے میں جو صحیح عقیدہ ہے اس عقیدے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اس کی تبلیغ اور دعوت عام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔